بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان، اور آج ہے اتوار 28 جون۔ پاک فوج نے بھارت کے خلاف ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے اور انڈیا ہمیشہ سے اپنی حماقتوں کی قیمت چکاتا چلا آیا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس سے سبق سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا ہر ہمسایہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس سے شدید نفرت کرتا ہے، سری لنکا ہو یا نیپال، بھوٹان ہو یا بنگلہ دیش، چین ہو یا پاکستان۔ لیکن پاکستان کو تو اس نے روز اول سے تسلیم ہی نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کو اس کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی اور پاکستان کی سلامتی و استحکام کے خلاف سازشیں کرنا اس بدطینت ہمسائے کی گٹھی میں پڑا ہوا۔ ہمارا یہ ہمسایہ نہ تو خود امن و سکون سے رہنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے ہمارا امن و سلامتی گوارا ہے، اور ایل او سی پر تو آئے روز اس کی طرف سے آزاد کشمیر کی شہری آبادیوں پر بلا جواز فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب تک پاکستانی بہادر افواج کی طرف سے اس کی کئی سرحدی چوکیوں کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے اسے چین نہیں آتا۔ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو بھی اس نے بازیچہ اطفال سمجھ رکھا ہے، جس کا منہ توڑ جواب اسے پاکستانی بہادر افواج کی طرف سے ملتا ہی رہتا ہے۔ وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو اور پاکستانی شاہینوں کی گرفت سے بچ نکلے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی ازلی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت نے آج بھی تتا پانی سیکٹر آزاد کشمیر میں کوائڈ کاپٹر کے ذریعے دراندازی سے پاکستان کے شاہین صفت نوجوانوں کی صلاحیت کو آزمانے کی کوشش کی، اور پھر پاک شاہینوں نے بھارتی جاسوس ڈرون کو، جو تتا پانی سیکٹر میں 850 میٹر اندر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا، واپس جانے نہیں دیا اور اسے اڑا کر رکھ دیا۔ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کی ٹویٹ کے مطابق اس سال پاک فوج پہلے ہی انڈیا کے جاسوس ڈرون کوائڈ کاپٹرز کو 8 عدد تباہی سے ہمکنار کر چکی ہے، اور آج جو جاسوس ڈرون تباہ کیا گیا ہے وہ اس سال میں انڈیا کا تباہ ہونے والا 9واں کوائڈ کاپٹر ہے۔ یہ ڈرون ایل او سی سے 850 میٹر تک اندر پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ اس سے پہلے اسی ماہ کی 5 تاریخ کو بھی پاک فوج نے خنجر سیکٹر پر بھارتی کوائڈ کاپٹر تباہ کیا تھا، جو کہ 500 میٹر اندر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو پایا تھا۔ اس طرح پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں ماہ جون میں تباہ ہونے والا آج یہ دوسرا جاسوس ڈرون ہے، جو جیسے تیسے پاکستانی حدود میں داخل تو ہو گیا لیکن واپسی کا راستہ نہ دیکھ پایا۔ اس سے پہلے لائن آف کنٹرول پر رکھ چکری کے علاقے میں پاکستانی فوج انڈین ڈرون کو تباہ کر چکی، جو جاسوسی کے لیے 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھسنے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ پچھلے سال بھی پاک فوج نے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت
کے 3 ڈرون تباہ کیے تھے۔ ان میں سے پہلا کوڈ کاپٹر سال کے پہلے ہی دن یعنی 1 جنوری کو باغ سیکٹر میں پاک فوج کے انتقام کا نشانہ بنا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بھارت نے اپنے ڈرون کی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اگلے ہی دن پاکستانی شاہینوں کی صلاحیتوں کو پھر آزمانے کی کوشش کی اور کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، تو وہ کوشش بھی اسے ہمیشہ کی طرح بہت مہنگی پڑی اور پہلے ڈرون کی تباہی کے اگلے ہی روز اسے دوسرے ڈرون سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اور ستوال سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں نے اسے بھی مار گرایا۔ پلوامہ کے واقعے کے بعد فروری میں پاک بھارت کشیدگی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ 27 فروری کو پاکستان نے انڈیا کے 2 جنگی طیارے تباہ کر دیے تھے اور پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ بنیا ہی کیا جو روز بروز کی ذلت سے سبق سیکھے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے طیاروں کی تباہی اور ابھینندن کی گرفتاری کی ذلت کے بعد کہ بھارت نے پھر اپنی بد فطرتی کا مظاہرہ کیا اور رکھ چکری سیکٹر میں 150 میٹر اندر پاکستانی حدود کی گھسپیٹ کرنے والے جاسوس ڈرون کو پاک فوج کے ہاتھوں تباہی کا، بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیشہ کی طرح 6 مارچ 1918 کو بھی چریکوٹ میں پاک فوج کے ہاتھوں بھارت کو رسوائی اٹھانا پڑی اور بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر پاکستان کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو گیا۔ اکتوبر 1917 میں رکھ چکری سیکٹر، نومبر 1916 میں آگاہی پوسٹ اور 15 جولائی 1915 کو بمبر کے علاقے میں بھی کمینہ فطرت دشمن بھارت کو سبق سکھاتے ہوئے پاکستان کے شاہینوں نے اس کے جاسوس ڈرون گرا دیے تھے۔ لیکن بھارت روز بروز یہ ذلت اٹھاتا رہتا ہے اپنے ہر ہمسایہ ملک کے ہاتھوں، کبھی پاکستان کے ہاتھوں، کبھی نیپال کے ہاتھوں، کبھی چین کے ہاتھوں اور اب کبھی بھوٹان کے ہاتھوں اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ہاتھوں۔ لیکن وہ ذلت کا اس حد تک عادی ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام ذلتوں کو شاید اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بدطینتی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر بری طرح مار کھاتا ہے، لیکن باز آنے کے لیے تیار نہیں، اور لگتا ہے کہ اب وہ کچھ ایسی تاریخی مار کھائے گا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنی اس بدطینتی کی صلاحیت سے بھی محروم ہو کر رہ جائے گا، اور کبھی اپنے کسی ہمسائے کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی جسارت نہیں کر پائے گا۔